السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، آج ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بڑے کامیاب تجربہ کرتے ہوئے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، اور اس میں مبارکباد دیتا ہوں سارے سائنٹسٹ اور انجینئروں کو۔ دوستو، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ ہے نا، مجھے تو یہ صحیح نہیں لگا، سیدھی بات ہے، مجھے صحیح نہیں لگا۔ اس میں دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، وہ اگر نواز شریف کا ذکر نہ کرتے تو میں مانتا، بلکہ نہیں کر بھی نہیں رہے۔ پہلے بھی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے فیاض الحسن چوہان اور شبلی فراز کے ذریعے، وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے جی یہ تو انہوں نے دھماکے نواز شریف نے کیے ہی نہیں۔ لیکن آرمی کی طرف سے آئی ہے تو اس میں نواز شریف کو میں مس کر رہا ہوں، ان کی اس میں کہہ دیتے کہ اس وقت کے سارے وزیر اعظم، سائنٹسٹ اور انجینئرز کی کامیاب پالیسی کے باعث نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے۔ وزیر اعظم کو معمولی بات نہیں ہے، ان کا ذکر بنتا تھا ان کا ذکر، خالی نام نہ لکھتے نواز شریف لیکن وزیر اعظم لکھتے۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے نا، یہ انکمپلیٹ ہے، اور اس میں جو ہے نا نواز شریف صاحب کا نام آنا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر اعظم نہ چاہے کوئی یہ کام نہیں کرنا تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نواز شریف کے چاہے بغیر دھماکے ہوئے ہیں کوئی، باقی سارے ٹی وی چینل نواز شریف کی آج تقریریں دکھا رہے ہیں، سارا کچھ دکھا رہے ہیں، سارے چینل نہیں، جو بہادر چینل ہیں، باقی تو نہیں دکھا رہے۔ باقیوں کے اوپر تو شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں، جم کے بیٹھے ہیں۔ دوستو، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو تقریریں ہوئی ہیں نا ادھر لاہور میں، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سعد رفیق صاحب، رانا ثناءاللہ، ان لوگوں نے تقریریں کی ہیں، وہ واقعی بڑی تشویشناک ہیں۔ خاص طور پہ میں تقریر کا حوالہ دوں گا احسن اقبال صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو عالمی سازش کے طور پہ لایا گیا، اور عالمی سازش تھی 2 مقاصد کے لیے، اور ان 2 مقاصد میں یہ تھا کہ ایک پاکستان کی معیشت، ابھرتی ہوئی معیشت کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور دوسرا تھا سی پیک کو لپیٹنا ہے۔ اور احسن اقبال نے کہا کہ یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال یہ دی کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 8 پوائنٹ سے 1 پوائنٹ پہ چلا گیا، بلکہ 0 مائنس پہ چلا گیا ہے۔ ایک تو یہ کرونا کے سہارا ہوا ہے، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ میں بھی چلا جانا تھا۔ معیشت تباہ ہوئی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ فیکٹری والے کو بھی پتہ ہے، مزدور کو بھی پتہ ہے، یہ کسان کو بھی پتہ ہے، یہ سارا سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت اس پورے ایشیا کے ریجن میں سب سے کم ہے، جس کا لوگ گروتھ ریٹ سے ریٹ نکالتے ہیں یا ڈالر سے نکالتے ہیں۔ جب ہم بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی ڈالر میں پیچھے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، عام بندہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، کیونکہ افغانستان کا ڈالر بھی 81 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش کا 82 روپے کا ہے، اور ہمارا پاکستان کا 160 روپے کا ہے، 161 بلکہ آج ہو گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری معیشت کدھر گئی۔ قرضے جس کے عمران خان رونا روتا تھا، ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں 2 سالوں میں، ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں، جتنے 10 سال میں نہیں لیے جتنے ان 2 سالوں میں لے لیے گئے۔ ایک بات۔ دوسری، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ سی پیک کے چیئرمین تھے عاصم سلیم باجوہ، ٹھیک ہے؟ یہ سی پیک کا چیئرمین بنایا گیا تھا
شروع میں ہی، اور ان کو بنایا اس حکومت نے نہیں بنایا تھا، پہلے ایک اتھارٹی بنی تھی جن کے ذمہ یہ کام لگا ہوا تھا، تو وہ کام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ تو چونکہ موجودہ حکومت نے سی پیک کو رول بیک کرنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا چاہے پاکستان کا نقصان ہو جائے نواز شریف کا نام نہ آئے۔ میں نے بتایا تھا کہ 2 سال سے یہ ہمارے گھر کے سامنے سے اورنج ٹرین ہے جو شہباز شریف ٹیسٹ کر کے گئے تھے، چلا کے گئے تھے، 2 سال سے نہیں چلی، چاہے اب اس کی پٹڑیاں اکھڑ جائیں، چاہے اس کے انجن تباہ ہو جائیں، چاہے وہ جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہیں وہ زنگ آلود ہو جائیں، تو ظاہر ہے وہ بیکار پڑی ہیں، سارا کچھ ٹرینیں آئی پڑی ہیں، ٹرینیں خراب ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں چلائے، نہ انہوں نے چلانی ہے، نہ انہوں نے چلانی ہے، ابھی تک نہیں چلانی، سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی۔ تو جب بھی چلے گی سپریم کورٹ چلے گی۔ تو انہوں نے کہا حسن اقبال صاحب نے کہ عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک سے ہٹا کے یہ ادھر وزیر اطلاعات کا معاون خصوصی عمران خان کا بنایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کیونکہ وہاں ان کا حسن اقبال نے کہا جی کہ سی پیک میں تو چونکہ کام نہیں ہو رہا جس کے لیے وہ بنایا گیا، وہ تھوڑا کام نہیں ہے، اس کے لیے تو میں کہتا ہوں 2 ڈائریکٹر بھی ناکافی ہیں۔ تو جب ان کی ذمہ داری، آدھی ذمہ داری ادھر لگا دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک دوستو رول بیک ہے، اور یہ سب لوگ بتا رہے ہیں جن علاقوں میں سی پیک چل رہا ہے وہاں پہ کوئی مؤثر کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ دونوں عالمی سازش جو تھی، یہ دونوں کام اس میں ہو چکے ہیں۔ اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب اتنے وہاں پہ بزی ہیں تو ان کی ڈیوٹی یہاں پہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ وزیر اطلاعات کا معاون خصوصی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ شبلی فراز کو فل منسٹر بنایا گیا ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تھی نا کہ آپ ادھر بھی توجہ کریں کیونکہ وہ تو کام ہو ہی نہیں رہا سی پیک کا۔ تو دوستو اس چیز کا یقین کرو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے، اور یہ بات سامنے ہے، ظاہر ہے ایک اتنی اہم ذمہ داری اگر کسی کے پاس لگائی جائے تو دوسری بھی ذمہ داری لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فارغ بیٹھے، اس کی ذمہ داری لگاؤ، اور بھی لگاؤ، تیسری بھی لگاؤ۔ تو یہ چیزیں تھیں جو مجھے بڑی فیل ہوئی ہیں، اور اس کے تو میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ شبلی فراز نے بھی اور فیاض الحسن چوہان نے بھی، یہ سب نے کہا ہے کہ جناب اس میں نواز شریف کا کوئی رول نہیں، اور شاید خاقان عباسی نے ایک گفتگو کی ہے مزاحیہ حوالے سے، وہ میں بتا دوں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آج کمیشن بنا دیا جائے نا، جیسے چینی کا کمیشن بنا ہے، آٹے کا بنا ہے، تو اگر یہ کمیشن بنا دیا جائے کہ یہ دھماکے کس نے کیے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس نیب کے ہوتے ہوئے اور اس ایف آئی اے کے جو واجد ضیاء صاحب ہیں چیئرمین، جنہوں نے چینی کمیشن بنے، ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ کمیشن بنے تو اس میں لازمی طور پہ یہ کریڈٹ دیا جائے گا کہ یہ 5 دھماکے جو ہیں عمران خان نے کیے ہیں۔ یہ انہوں نے آج تقریر میں گفتگو کی ہے۔ دوستو اس طرح کے حالات ہمارے جا رہے ہیں، بہت تشویشناک ہے، یقین کرو، بہت پریشان کن ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے، میرے سمیت ہر محب وطن پاکستانی۔ کیوں ہسٹری کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کیوں نہیں کہا، جہاں سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے، انجینئرز کا ذکر کیا ہے، وہاں کہہ دیتے کہ اس وقت کی حکومت کی، یہ کہہ دیتے، وزیر اعظم بھی نہ کہتے، نواز شریف بھی نہ کہتے کہ جی سائنٹسٹ، انجینئرز اور اس وقت کی حکومت کے پرعزم ہونے کی وجہ سے ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اور پھر حسن اقبال کی جو آج کی گفتگو میں نے سنائی ہے، سعد رفیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، موجودہ حکومت جو ہے انتہائی سیکیورٹی رسک والی ہو چکی ہے، اور اس سے پاکستان کا رسک محسوس ہو رہا ہے۔ ان آج کی تقریریں سنیں جو حسن اقبال کی ہے اور شاید خاقان عباسی کی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ واقعی پاکستان ایک انتہائی خطرناک سچویشن میں آ گیا ہے، اور یہ سیکیورٹی رسک بن گیا ہے، اور یہ کسی وقت بھی دھڑام سے گر جاتا ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ ہو نا سر، اس کہیں سے کمزور ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ایک تکہ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا دیا جاتا ہے، پھر تیسرا دیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اب پاکستان کی بھی کسی چیز کی کوئی موجودہ حکومت کا حامی تعریف کر دے کہ پاکستان کا کون سا ادارہ مضبوط ہوا ہے،
कौन सी चीज़ मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट अब हर चीज़ का सुओ मोटो नोटिस तो नहीं ले सकती, ये तो इंतज़ामिया का काम है। कोरोना के हवाले से उन्होंने अपने तबसरे कर दिए हैं और तजावज़ात के हवाले से उन्होंने कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि ये हुकूमत नाकाम है, फेल है। ऐसी हुकूमत को मज़ीद जारी रखने देना ये इंतहाई ख़तरनाक है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो और मज़ीद आज सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।